ووجہ التہانی۔ تو اب یہ قصیدہ جو ہے عام مشہور تو قصیدہ رائیہ ہے، اس لیے کہ اس کے اشعار را پر ختم ہوتے ہیں، 298 اشعار ہیں۔ ناظم رحمت اللہ علیہ نے تعدد آیات میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ ناظمۃ الظہر ہے، اس میں شمار ہیں، آیات کے رؤوس ہیں، اس پہ پوری بحث کی ہے، اور وہ 297 اشعار میں ہے۔ نام اس قصیدہ کا علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے عقیلہ اطراب القصائد فی اسن المقاصد۔ عقیلہ نفیس چیز کو کہتے ہیں، عمدہ۔ اطراب القصائد اپنے ہم جنس قصیدوں میں، ہم مثل قصیدوں میں، جو رسم میں قصیدے ہیں، ان قصائد میں نفیس ترین قصیدہ فی اسن المقاصد، جو کہ سب سے عمدہ ترین مقاصد میں ہے۔ یہ نام ناظم رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں بیان کیا ہے، اور اس کی جو شرح میں نے لکھی ہے المعانی الجمیلہ فی شرح العقیلہ، تو اس کے 189 صفحے پر آپ دیکھیں گے تو میں نے علامہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام لکھا ہے، اور میں نے اس کی نیچے تشریح کی ہے۔ خاتمہ میں فرماتے ہیں تمت عقیلہ، تمت عقیلۃ اطراب القصائد فی اسن المقاصد للرسم الذی بہرا، جو رسم عثمانی میں ہے، جو سب پہ غالب اور باری ہے۔ تو عمدہ ترین مقاصد رسم عثمانی، تمسک کتاب اللہ، اس سے اور زیادہ عمدہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ قصیدہ ہے، اور فرمایا کہ اپنے ہم مثل قصیدوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور نفیس قصیدہ ہے۔ قصیدہ کو شروع کیا ہے، آگے صفحہ آئے گا آپ کا الحمدللہ موصولا کما امرا مبارکا طیبا یستنزل الدرارا ذو الفضل والمن والاحسان خالقنا رب العباد هو اللہ الذی قہرا۔ یہ صفحہ ہے 36، المعانی الجمیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ موصولا کما امرا۔ ناظم رحمت اللہ علیہ نے کتاب
حمد سے شروع کی ہے۔ میں نے کتاب کی شرح کے ابتدا میں مقدمہ کے طور پر کچھ چیزیں لکھ دی ہیں اور اپنے سے نہیں لکھی۔ ہمارے اساتذہ شیخ الشیوخ علامہ عبد الرحمن مکی، جن کی کتاب فوائد مکیہ آپ پڑھ کر آئے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں اور ان کے ایک متبنہ تھے قاری محبوب علی رحمت اللہ علیہ۔ اس زمانے میں یہ زیادہ کھینچا تانی تو نہیں تھی، تو یہاں قریب گولڈا شریف ہے پنڈی کے ساتھ ہی، اسلام آباد کے ساتھ، تو وہاں ایک بزرگ تھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ مرزا قادیانی کو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، حرمین شریفین گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ان کو واپس بھیجا کہ وہاں کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے تو آپ وہاں جائیں، اس کا قلع کما کریں۔ وہ اچھے لوگ تھے، بعد میں چند مسائل کی وجہ سے ان کو بریلوی بنا دیا گیا۔ اب وہ بریلویوں میں شمار ہوتے ہیں جو نیچے لوگ ہیں۔ خود پیر صاحب جو ہیں وہ صاحب علم تھے، بہت بڑے صاحب علم تھے، بڑے منطقی تھے۔ بریلوی حضرات میں بہت قلیل آپ کو صاحب علم ملیں گے۔ شیعہ میں تو قوم میں جا کے تقریریں سیکھتے ہیں بس۔ پہلے یہ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، ان کی بعض کتابیں ہمارے ہاں نصاب میں شامل تھیں، یہ زرادی، زنجانی، کچھ اور اس طرح کی کتابیں، لیکن اب وہاں بھی بات ختم ہے، اور بریلوی حضرات میں بھی بہت کم لوگ جو ہیں اصحاب علم باقی بچ گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علامہ قاری عبد الرحمن مکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے متبنہ قاری محبوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیر صاحب کے حوالے کیا تھا، تو وہ آخر تک وہیں پہ رہے، پڑھاتے رہے۔ یہ جو آگے برخردار ان کے آج کل پیر ہیں، یہ ان کے شاگرد تھے، اور کتاب میں لکھا ہے کہ میرا برخردار محبوب علی نے مجھے کہا کہ رائیہ مجھے مشکل نظر آتی ہے، تو میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے اس کی شرح لکھ دی ہے۔ عربی میں وہ شرح ہے، بہترین قسم کی شرح ہے، افضل الدرر۔ میں نے یہ شرح لکھتے ہوئے ان ساری شروح کو سامنے رکھا، جتنی خوبی کی باتیں تھیں میں نے وہ لی ہیں، اور آسان تر طرز پہ میں نے کوشش کی ہے
کہ آج کے دور کے طالب علم کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے. تو وہ افضل الدرر جو ہے اس کا ایک مقدمہ ہے شروع میں، اور اسی مقدمہ پہ حضرت علامہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی شخصیت تھے، وقت کے امام تھے قرات میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. عابد، کمر جھک گئی تھی عبادت سے، طواف کرتے تو معذور تھے تو بندے آ کے بدلتے رہتے تھے، اور ان کا طواف جو ہے جاری ہے، ایک طواف پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا. یہ کتاب جو ناظمۃ الظہر ہے، اس کی شرح لکھنے کے لیے مجھے حضرت شیخ القراء، میرے جو شیخ تھے قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تھا. اور مشہور یہ ہے کہ پانی پتی جو ہے وہ لہجات کے مخالف ہیں. میں جب پہنچا تو اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز میں مجھے آگے کرنے کی کوشش کی. تو میں نے کہا نہیں حضرت، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو قاری صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میری داڑھی کو ایسے ایسے کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بعض قاری جو ہیں وہ داڑھی کو کاٹتے ہیں، چھوٹی کرتے ہیں، وہ ہوتی ہی نہیں ہے، مصریوں سے اثر لیتے ہیں نا. تو ایسوں کو نہیں پڑھانا چاہیے محافل میں، اس لیے کہ عوام میں اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو مجھے پھر زبردستی آگے کیا. میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ انفطار کی تلاوت کی، اذا السماء انفطرت. میرے دل میں آیا کہ یہ جو پانی پتی لہجہ ہے یہ مایۃ العرب سے کچھ تبدیل ہوا ہے. حجاز میں زیادہ اسی کو پڑھا جاتا ہے، یا حرب کو پڑھا جاتا ہے یا مایۃ العرب کو، تو یہ ان دونوں سے ملتا ہے. تو میں اس زمانے میں لہجوں پر مجھے عبور بھی تھا، تو میں نے مایۃ العرب میں تلاوت کی نماز میں، تدویر میں. تو نماز کے بعد حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پڑھنا سنت ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، وہ تو سمجھ گئی یہ نماز کیوں نہیں پڑھاتا تھا. تو فرمایا کہ وہ جو عبید الرحمن پڑھتا ہے نا، اور غلام رسول بعض حرکتیں، وہ ہم اس کے مخالف ہیں. عبید الرحمن کیسے پڑھتا تھا؟ اعطینا کالکوثر. اب فوجی لوگ بڑا پسند کرتے تھے، تراڑ کھل ریڈیو تھا کہ آزاد کشمیر میں تراڑ کھل گیا ہوں، وہ سے تلاوت کیا کرتا تھا. تو سویرے سویرے فوجی اس کی تلاوت لگا دیتے. یہ سامنے ہوٹل تھا،
یہاں بھی ایک دیوانہ سویرے اسی کی تلاوت لگا تھا. اب یہ کوئی پڑھنا تو نہیں ہے نا. تو بہرحال حضرت قاری فتح مہن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے عابد، اور جنت البقیع میں ہی ان کو جگہ ملی. چلے گئے تھے مدینہ منورہ ہی بس آخر میں. بڑے واقعات ہیں، کبھی میں بتاؤں گا. تو انہوں نے جو رائیہ کی شرح لکھی ہے اسہل الموارد، تو اسہل الموارد کے شروع میں افضل الدرر ہی کا ترجمہ کیا ہے حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا. اور قاری فتح مہن صاحب، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی تھے. پانی پت کے بڑے بڑے علماء سے، شیوخ سے پڑھا تھا، قرات بھی پڑھی تھی. پھر دیوبند کے فاضل تھے. اور قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے ان کا سلسلہ سند ملتا ہے. ادھر پانی پت کے حضرات جو ہیں ان سے بھی سلسلہ سند ہے. تو ان کا تلفظ بھی عمدہ تھا، پڑھتے بھی خوبصورت تھے. باقی حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا اشباع کرتے ہیں، عجمیت زیادہ پائی جاتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ منظور مینگل صاحب ان کی نقل کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں تاتی تو تالا کمینت تو تی متاتا تانی تانی فقط تا تا تیت تو تی تی تی. وہ کہتے ہیں آخر میں زیادہ زور لگاتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں کون سا لہجہ؟ یہ حجاز کا جو حرب ہے یا مایت العرب ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ملتا ہے نا اس سے. دوسرا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ مایت العرب ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب انہوں نے ان کے نام کچھ رکھ لیے ہیں مقامات میں. یہ حسینی جس سے شروع کرتے ہیں ہم اس کو وہ بیات کہتے ہیں، رکبی کو رکب کہتے ہیں. بہرحال مختلف، لیکن عربی میں جو کتابوں میں ہم نے نام پڑھے ہیں وہ فوائد مکیہ کا حاشیہ جو حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں انغام و الحان کی بحث میں ان سارے عربی لہجوں کے نام لکھے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے اس پر پھر لوگوں نے بہت کچھ کام کیا ہے، لیکن مقصود خوش آوازی سے پڑھنا ہے. تو بہرحال میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مقدمہ جو ہے کتاب میں میں نے جو عنوان تحریر کیا ہے یہ حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ افضل الدرر کے شروع میں یہ مقدمہ ہے، اور اسہل الموارد نے اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اسی ترتیب پہ لکھا ہے.
اس کو آپ بڑی تفصیل سے اپنی جگہ پڑھیں گے، اور کچھ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتانی ضروری ہیں کہ رسم عثمانی جو ہے، جو قرآن مجید سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اجماع سے لکھوا کر مختلف شہروں کو بھیجے تھے، اور حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی ہی میں ان کی کتابت کی تھی۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مصحف تھے کہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھے گئے تھے، تو ان کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نسخوں میں یا 7 میں یا 8 میں لکھوا کر مختلف اسلامی شہروں کو بھیجا، اور ہر ایک کے ساتھ امام قاری جو ہیں صحابہ کو ہر شہر میں بھیجا۔ تو اس میں پوری ایک تفصیل آگے کتاب میں بھی آئے گی۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسم عثمانی توقیفی اور سماعی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بتانے پر، نبی علیہ السلام سے سننے پر صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں میں نے شروع میں عنوان قائم کر دیا ہے، خط اور رسم خط میں کیا فرق ہے، پھر کون کون سے خطوط ہیں جن میں قرآن لکھا جا سکتا ہے، کون کون سے ہیں جن میں قرآن مجید نہیں لکھا جا سکتا۔ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقنع جو ہے اسی کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن لکھوا کر مختلف شہروں کو بھیجے، تو ان میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث قریش کے حضرات بھی تھے اور انصار کے حضرات بھی تھے۔ میں نے یہاں کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ کل کتنے صحابہ تھے۔ اب اس میں خط میں، رسم خط میں جو فرق ہے اس کو آپ سمجھیں۔ آپ لکھتے ہیں رب العالمین، تو قرآن کا رسم خط یہ ہے کہ عین کے بعد الف نہیں لکھا ہوا، رحمان میم کے بعد الف نہیں لکھا ہوا۔ تو اب آپ اس کو اردو طرز پر لکھیں، خط نستعلیق میں لکھیں، خط کوفی میں لکھیں، وہ خط لکھنے کا طریقہ ہے۔ وہ حروف کیسے، کوئی کیسے بناتا ہے، کوئی کیسے بناتا ہے، لیکن رسم عثمانی کو قائم رکھنا پڑے گا۔ اس کے خلاف فرمایا حرام ہے، اس پر اعتراض بھی حرام ناجائز ہے، اسی کے مطابق رکھا جائے گا جس کو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ اور یہ رسم کیا ہے؟ توقیفی اور سماعی ہے، کسی کے اجتہاد سے وجود میں نہیں آئی ہے، کسی کے قیاس کو اس میں دخل
نہیں ہے، اسی لیے بعض دفعہ بعض جگہوں میں قیاس کے خلاف رسم ہے، اب اسی طرح لکھنا ہے۔ اب العالمین میں آپ الف پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ رسم کے مطابق قرآن کو لکھیں گے تو الف کو نہیں لکھیں گے، خط چاہے کوئی بھی اختیار کرے۔ ہاں ان زبانوں میں جن میں عربی کے حروف نہیں ہیں، کم ہیں، تو ان میں انگریزی میں، ہندی میں، ان میں قرآن کا لکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے انگریزی سے ایک رومن بنائی ہے، آج کل اردو کو بھی اس میں پیغام بھیجتے ہیں۔ رومن ہم نے پڑھی تھی، آج کل اس کو بھی نہیں جانتے۔ میں اکثر لوگ پیغام بھیجتے ہیں پڑھے لکھے انگریزی میں، انگریزی حروف میں، تو میں دیکھتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب انگریزی میں واد کی جگہ کیا آپ لکھیں گے؟ وا کی جگہ کیا لکھیں گے؟ زا کی جگہ کیا لکھیں گے؟ زیڈ لکھیں گے۔ تو زیڈ تو نہ واد ہے، اردو زبان کی نوک سے آپ ادا کر، نہ وا ہے۔ بات سمجھے؟ ابو ظبی وا ہے، اس کو یہ ڈی سے لکھتے ہیں، ابو دبی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اسی کو کہتے ہیں ہمارے بعض مولوی صاحبان بھی کہ دال پر پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی ایک کتاب بھی بتا دیں جو تجوید و قرات کی ائمہ سے ہو کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ دال پر پڑھنا چاہیے۔ حرمین شریفین والوں نے بھی کہا ہے کہ دال پر تو کوئی حرف ہی نہیں ہے، وہ تو زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اکثر قاری حضرات بھی ضاد کا تلفظ کمزور کرتے ہیں، تو اس میں معمولی کچھ مشابہت ضا کی آتی ہے، لیکن ضا کا مخرج الگ ہے اور ضاد کا مخرج الگ ہے، اور جو ضاد و ضا کے مخرج کے درمیان سے ادا کرتے ہیں اس کو ابن حاجم نے مستہجنہ کہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں خرجت بین الضاد والضا ہی المستہجنہ، آگے لکھتے ہیں ایل کریہا بدنما مکرو۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو مخرج سے ادا کرنا چاہیے، مخرج سے ادا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اب اسے جیسے بن گیا ہے ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رسم جو ہے صحابہ کے اجماع سے ہے، توقیفی اور سماعی ہے، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف لکھنا حرام ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کتنے صحیفے لکھے گئے اور کن کن شعروں کو بھیجے گئے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 احرف کو ختم کر دیا تھا اس رسم سے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ وہی کا دور تو گزر گیا، جو منسوخ ہونا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں، جو باقی رکھا وہ ان کے علم میں تھا، جو منسوخ ہو گیا
منسوخ التلاوت ہو گیا، وہ ان کے علم میں تھا۔ اب تو وہی کا زمانہ ختم، تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ختم کر سکتے تھے سبع احرف کو؟ سبع احرف جو ہے قرآن میں موجود ہے، جس سے یہ تمام قراءات ثابت ہوتی ہیں، اور اس پر میں نے یہ آگے لکھا ہے کہ صرف روایت حفص رحمت اللہ علیہ میں بھی سبع احرف موجود ہے۔ اب آپ مجریہا پڑھتے ہیں، اب یہ جو مجریہا ہے تو اب ان کی قرات میں امالے نہیں ہیں، امالوں والا لغت نہیں ہے، صرف وہ کلمات حذف کر دیے جو صحابہ کرام نے اپنی طرف سے تفسیر کے طور پر لکھے تھے اور وہ کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ لغات کے جو غیر فصیح تھیں، مثلا ایک قبیلہ حتیٰ کو عطا کہتا ہے، تو یہ غیر فصیح تھا، اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح تعلمون یعلمون کو تعلمون یعلمون، تو یہ جو ہے ان کو ختم کیا ہے۔ باقی سبع احرف جو ہے وہ موجود ہے، اور صرف ایک روایت حفص ہی کو دیکھیں تو اس میں بھی سبع احرف موجود ہے۔ یہ ابتدائی چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو اب کتاب پڑھاؤں گا نہیں، اس میں آپ ان کا ترتیب سے مطالعہ کریں گے اور اس مقدمہ کا آپ آپس میں تکرار کریں گے، اس لیے کہ یہ معلومات انتہائی ضروری اور لازمی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ کو میں کتاب شروع کرواؤں گا الحمدللہ موصولا کما امرا سے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔